اور جتانے اور بتانے کی خاص ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی معاشرے میں بگاڑ آتے ہیں یا آ سکتے ہیں ان کا بھی ایک حل عقیدہ مہدویت. جتنا میں عقیدہ مہدویت کو مضبوط کروں گا اپنے لیے اتنا موسمی ہوائیں مجھ پہ اثر نہیں کریں گی. جتنی بھی پریشانیاں ہماری قوم میں مسلمانوں میں آتی ہیں اس کا ایک سبب، ایک رستہ روکنے کا ایک رستہ عقیدہ مہدویت کا بیان ہے. زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی بات ہو تاکہ کہیں اور کی بات ہی نہ. ایام جو کہ امام کی آمد کے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی وہ سورہ مبارکہ نحل کی پہلی آیت ہے. پروردگار عالم ایک خبر دے رہا ہے. دیکھیے میرے بچوں اور جوانوں کو وقت کی تنگی کو بھی ملحوظ مجھے رکھنا ہے. میرے کم سے ساتھیوں اور خاص طور پہ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے 3 کام اپنے اوپر واجب کیے اور شاید سینکڑوں کام ہمارے اوپر واجب کیے. مجھے شریعت میں حرام 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 کے ساتھ واجب واجب ہے، لازم لازم ہے، وہ سب ہم پہ واجب کیے. اور 3 کام اس نے اپنے اوپر واجب کیے. ایک کام جو اس نے اپنے اوپر واجب کیا وہ ہے خلیفہ بنانا، امام بنانا، ہادی بنانا. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں ہادی بناؤں، میں مجھ کو ہدایت دوں گا. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلیفہ بنانا میرا کام ہے. اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، امام بنانا میرا کام ہے. یہ ایک واجب ہے جو اللہ نے اپنے اوپر رکھا. اللہ یہ کہتا ہے کہ ہادی بنانا میرا کام ہے، مجھ پر ضروری ہے کہ میں تمہارا ہادی بناؤں. دوسرا کام جو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے وہ ہے رزق. مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر کوئی رینگنے والا نہیں ہے، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. رازق مطلق اللہ ہے، رزق دینے والا ہمیں اللہ ہے. ہم اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مرنے نہ دے روٹی کی بنیاد پر. ہم خودکشی کر رہے ہوں وہ علیحدہ بات ہے، مگر ہمیں کھانے پینے سے وہ مرنے نہیں دے گا. رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. اللہ نے رزق اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، ہمارا رزق اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے. آپ کی بلائی سماجھ میرے ساتھ ہے تو تیسرا واجب سن لیجیے. اللہ نے تیسرا واجب جو اپنے اوپر قرار دیا ہے وہ فاطمہ کی شادی ہے. فاطمہ کا شوہر میں طے کروں گا، میں بتاؤں گا کہ زہرا کا شوہر کون بن گیا. سلوات پڑھے محمد وآلہ. مولانا نے ایک حدیث سنائی، میں استفادہ کر رہا تھا، جداً واقعہ میں استفادہ کر رہا تھا. اور مولانا نے ایک حدیث سنائی کہ سیدہ جب دنیا میں تشریف لائی تو بی بی نے جو اللہ کی حمد کی ہے اس میں پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، پھر اپنے بابا رسول کی نبوت کا اقرار کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ بالی اشہد ان بالی امیر المومنین. تو مولانا نے ترجمے میں شاید احتیاط کرنے کی کوشش کی میرے چھوٹے بھائی ہیں کہ میرا آنے والا ہونے والا شوہر میرا مولا ہے. میں کہتا ہوں مولانا ترجمہ کیوں آپ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا بی بی نے فرمایا کہ میرا شوہر میرا مولا ہے. اس لیے کہ یہ واحد آنے والے کا ترجمہ ہی نہ کریں. میرا مستقبل میں آنے والا شوہر، میرا ہونے والا شوہر، اردو میں سندھی میں محاور میں کہتے ہیں نا میرا ہونے والا شوہر، تو یہ ترجمہ ہی نہ کریں. میرا شوہر میرا مولا، میرا شوہر امیر المومنین ہے. اس لیے کہ یہ واحد شادی ہے جو عرش پر پہلے ہوئی. دنیا میں آنے سے پہلے جناب زہرا اس عالم میں جناب زہرا کا عقد ہو چکا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے جناب زہرا کا عقد عرش پر پڑھایا اور سرکار مصطفیٰ سے پڑھایا کہ آپ نے کہا کہ زمین پر پڑھاؤ. یہ جوڑا وہاں بھی میاں بیوی ہے اور زمین پر بھی زن و شوہر ہے. لہذا ہماری بیگمات تو ہمیں جنت میں ملیں گی یا نہیں ملیں گی یہ طے نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا بددعا نہیں دیجیے، یہاں برداشت کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں جی وہاں بھی یہی ملے گی.
اگر خواتین تک بات چلی جائے تو شاید وہاں سے بھی آواز آئے کہ ہمیں بددعا مت دیجیے گا، یہاں بہت برداشت کر لیا۔ تو حال تو دونوں طرف خراب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری بیگمات ہمیں جنت میں ملے، یہ رشتے یہاں ختم ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ یہ سیدہ کا رشتہ ہے جو وہاں بھی باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیں عظمت زہرا۔ اللہ نے ہم سے کچھ وعدے کیے، جیسے اللہ نے اپنے پر کچھ واجب لیے، ایسے اللہ نے ہم سے کچھ وعدے کیے۔ ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ کیا، لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا۔ یہ قرآن کی آیت سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت۔ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین کی وراثت ہمارے صالح بندوں کے پاس ہوگی۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ پوری زمین پر جو اختیار ہوگا، تھک تو نہیں رہے؟ تھوڑا سا گردن ہلا دیجیے، میں بات کروں۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اسی حلیے میں تھا، یہ اکثر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو ایک صاحب برابر میں آ کے بیٹھے، کہنے لگے مولانا آپ شیعوں کے ہاں شرک بہت ہے، ذرا اپنے لوگوں کو موحد بنائیے۔ میں نے کہا جی ایک تو مثالیں دیجیے، صلوات مل گیا دیا کریں۔ میں نے کہا جی آپ ایک تو مثالیں دے دیجیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو، میں جا کے گزارش کروں کہ جی شرک چھوڑ دیں۔ تو وہ جو کچھ مثالیں دی انہوں نے، ان میں سے ایک مثال یہ دی کہ آپ کے ہاں لکھا جاتا ہے علی وارث، لوگ اسٹیکر بنواتے ہیں، تمغے بنواتے ہیں، اپنے گھروں پہ لکھواتے ہیں، تو وارث اللہ ہے، اللہ وارث ہے، قرآن میں آیات بھی ہے۔ تو میں نے کہا مولانا آپ قرآن جانتے ہیں؟ کہنے لگے حافظ قرآن۔ تو میں نے کہا پھر سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائیے۔ آپ یقین جانیے انہوں نے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی سنا دی، لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا مولانا آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آتا، ہم 14 کو وارث ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ زمین کا اختیار، کائنات کا اختیار نیک لوگوں کے ہاتھ میں آنا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو اللہ پورا کرنے کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ عطا امر اللہ، یقین جانو میرے مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، امر الہی آ چکا ہے۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اسے پانے میں جلدی نہ کرو، پہلے خود کو تیار کرو۔ وہ آیا بیٹھا ہے، تم بھی تو آؤ، تم بھی تو اپنی تیاری کرو۔ حضرت امیر مینائی کی زمین پر مولا امام مہدی کی شان میں ایک ہم نے غزل کہی، تو کیونکہ سلسلہ بہت اچھا چلا، عرفان شاہ صاحب نے بھی جناب بیان مالکی صاحب کا اس کی مسدس سنائی، اور آصف مغل پاکستان کے ان چند پڑھنے والوں میں سے ہیں جو مجھے پسند ہے۔ ان میں میں نے لاہور سے استاد کی اجازت سے اور ان سے مشورہ کر کے میں نے کہا کہ یہ بڑے نم پر یہ تاریخی بارگاہ الولی کی زیارت آپ کریں گے۔ یہ خیر پور کا ایک، یہ امام بارگاہ خیر پور کا ایک جھومر ہے، یہ جو جگہ ہے یہ خیر پور کا ایک اعزاز اور افتخار ہے۔ میران خیر پور کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ ایک غزل مولا مہدی کی بارگاہ میں، تو اس میں میرے کچھ مضمون آئے، اس وقت تک کا مضمون آ رہا ہے، تو چند شعر کوشش کر رہا ہوں سنانے کی۔ عرض کیا ہے کہ سرمئے طور لگا، زیدی صاحب شاہد رہے صاحب، سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کرنا۔ سرمئے طور، یہ تمہیں اللہ کو دیکھنا ہے تو طور پہ جانا پڑے گا نا۔ سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اور زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس میں نہ شر پیدا کر۔ مل گیا تجھ کو شرف،
اس پہ نہ شر پیدا کر. توجہ چاہوں گا. اور الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. اتنا چاہوں گا اہل عدت کے لیے بس جلدی جلدی شعر سنا کے 2 جملے مسائل کے مجھے پڑھ رہے. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے, اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اور عاشق بیٹھے ہوئے ہیں, شعر سنیے گا کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. ساحل عشق میں رہ جانے سے رک جانے سے حاصل کیا ہے, ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور توجہ چاہوں گا اس شعر کے اوپر کہ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے. پیسہ, گاڑی, بنگلہ, شہرت, کرسی دیکھ دیکھ کے گھبرا جانا, ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا, شمس و قمر پیدا کر. خود کو مضبوط بنا, شمس و قمر پیدا کر. اور توجہ چاہوں گا اس شعر کے اوپر کہ سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید, سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. مروان و یزید, سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مختہ کہا ہے کہ دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی. دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی, خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر.